میں شیشے میں دیکھا کہ میرے پیچھے ایک میری ہی شکل کی ایک عورت کھڑی ہوئی ہے، وہ بھی کفن میں، اور مجھے دیکھ کے جو ہے نا وہ مسکرا رہی ہے۔ اسلام آباد کا ایک دل دہلا دینے والا واقعہ، A dark reality of black magic, revenge and love۔ جی رازال، میں اسلام آباد کی رہنے والی ہوں اور پچھلے 12-13 سالوں سے ہم لوگ اسلام آباد میں ہی رہ رہے ہیں۔ میری شادی کو ہو تقریباً 10 سال ہونے والے ہیں اپروکسیمیٹلی، اور یہ جو سارا واقعہ ہے اس کو پہ تقریباً 7 سال ہو رہے ہیں۔ میں اپنی میرج سے شروع کروں گی۔ میرے ہسبینڈ اچھے تھے، ساری ضروریات کا خیال رکھتے تھے، ساری چیزیں ٹھیک تھے، مورلی فائنینشلی اپنی ساری رسپانسبلٹیز پورے کرتے تھے، لیکن ایک چیز کی جو کمی تھی ہمارے رشتے میں وہ تھی افیکشن کی، محبت کی، ایک ایسی چیز کی جو ایک عورت اپنے ہسبینڈ سے سب سے زیادہ ایکسپیکٹ کرتے، نہ ان کا کبھی مجھے ٹائم دینا، نہ اچھے سے بات کرنا، نہ دوسرے کا حال و احوال لینا، مطلب چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ایک عورت اپنے رشتے میں ایکسپیکٹ کرتی ہے۔ تو میں اپنی طرف سے پوری کوشش کرتی تھی ان کے لیے اچھے کھانا بنانا، اچھا تیار ہونا، اور جو چیزیں میں اپنے اینڈ سے کر سکتی تھی۔ میں ٹھیک ایجوکیٹڈ بھی تھی، اچھی فیملی بھی تھی، سب کچھ ٹھیک تھا، اور شادی میں ان کی رضامندی بھی تھی، تاکہ چلوں گیٹ واز میریز میرج، ہمارے پیرنٹس کی مرضی سے ہی ہوئی تھی۔ تو میرے دماغ میں اکثر یہ سوال بھی آتا تھا کہ شاید دل کو کوئی اور پسند ہو اور وہ شادی مجھ سے ہوگی۔ ظاہر ہے آپ جب اوور تھنک کرتے ہو تو آپ کے دماغ میں 100 طرح کی الٹی چیزیں آتی ہیں، جو شیطان بھی بس اسے کریٹ کرتا رہا۔ تو میرا بھی تقریباً وہی فیس چل رہا تھا۔ میں نے اپنے ہسبینڈ سے کافی دفعہ ڈسکس کرنے کی بھی کوشش کی کہ آپ مجھے بتائیں کہ اگر مجھ میں کوئی کمی ہے یا میں کہیں لیک کر رہی ہوں تو میں اس کو امپروو کرنے کی کوشش کرتی ہوں، لیکن انہوں نے بس ابھی اس چیز کو سیریس سے لیا، اور انہوں نے بس یہ کہا کہ میرا وہم ہے اور میری طبیعت اس طرح کی ہے۔ تو بہرحال ہر سال ان کو جب وہ جاب کر رہے تھے تو وہ 15 ڈیز کی اینول لیو ملتی تھی، تو ان لیو کے اندر ہم جو ہے وہ کاڑا چلے جاتے تھے میری مدر کی طرف، مطلب میرے مائکے، یا میرے کزن بھی تھے، وہ تو اچھے سے اپنی خوشی سے چلے جاتے تھے، اور ظاہر ہے میرے تو فرینڈس تھے تو مجھے تو اچھا لگتا ہی تھا رہا ہے۔ تو اسی طرح ہم لوگ اکاڑا چلے گئے ان دنوں بھی، اور سب کچھ پر سے نارمل تھا، وہی بچپن کی یادیں، سبلنگس، بہن بھائی، پیرنٹس، اور ایک باتیں اور ساری چیزیں۔ تو میری ایک دوست، میری بیسٹ فرینڈ تھی، میری خالہ کی بیٹی تھی، میری ایک بہت اچھی دوست تھی، تو اس کے ساتھ میں بیٹھی ہوئی یہ ساری چیزیں ڈسکس کر لی، تو وہ ایک دم سے جو ہے اس کو میں نے اتنی چیزیں بتانا شروع کر دی سب میرے تو، اور جن چیزوں سے میں گزری ہوں۔ تو یہ سن کے جو ہے وہ اس نے کہا کہ پہلے میرے ایسے ہی تھے، تو پھر یہاں پہ گلہ والے ہیں، پیپ صاحب ہیں، بڑے مانے ہوئے اور بڑی پہنچی ہوئی ہے، کوئی پیسے وغیرہ بھی نہیں لیتے ہیں، بڑے اچھے ہیں، بڑے نیک ہیں۔ انہوں نے مجھے ایک تعویذ دیا، تو اس کے بعد میرا ریلیشنشپ بڑا اچھا ہو گیا ہے، اور ہمارا رشتہ بہت اچھا ہو گیا، میرے ساتھ بہت اچھے سے رہ رہی ہے۔ تو مجھے ایک دم سے بڑا آکورڈ فیل ہوا۔ ظاہر ہے کہ میں ان چیزوں کو بلیو پرسنلی نہیں کرتی تھی، نہ ہماری ایز پر، نہ میرے پیرنٹس کی طرف سے اس طرح کے کوئی اپبرنگنگ تھا۔ دوسرا پھر میرے لیے بہت زیادہ شاکنگ بھی اس لیے نہیں تھا کہ گاؤں کے لوگ اکثر اس طرح کی باتوں کو بلیو بھی کرتے ہیں، تو لیکن میری بیسٹ فرینڈ تھی، اور مجھے ظاہر ہے کوئی غلط چیز ہے جو کہ چیز بھی نہیں بتا سکتی، کیونکہ وہ ایک طرف سے اس کے انٹرسٹ بھی تھا۔ تو اس نے بتانا شروع کیا کہ کیسے اس کا رشتہ اچھا ہو گیا، اور پھر ان کا ایک بیٹا بھی ہو گیا۔ جب اس نے وہ بیٹے والی بات کی تو وہ مجھے ڈائریکٹلی ہٹ کیا، اس نے میرے دل تک، کیونکہ 2-3 سال ہو گئے تھے ہماری شادی کو، کوشش کر رہی تھی اپنے اینڈ سے، بٹ اٹ واز ناٹ جسٹ دیٹ تھنگ، وی ور پلاننگ اے چائلڈ، لیکن شاید اللہ کی مرضی تھی کہ ہمیں اس نے عطا نہیں کی تھی۔ تو وہ مجھے ایک پہلی کہہ سکتے ہیں کہ سیڑھی نظر آئی، کہ جس سے مجھے لگا کہ ہمارا ریلیشن شپ دوبارہ سے بہتر ہو سکتا ہے، یا کس کو موقع مل سکتا ہے، کیونکہ آئی تھنک کہ عورت ہر ایکسٹینڈ بن جاتی ہے اپنے رشتے کو بچانے کے لیے۔ اس کے لیے ایک میرڈ عورت کے لیے سب سے ضروری اپنا ہسبینڈ اور اپنا رشتہ۔ دس از واٹ آئی بلیو۔
تو خیر اس نے مجھے چیزیں بتاتی گئی، میں سنتی گئی، میں نے کوئی اس کا جواب نہیں دیا، بس ہنستے کھیلتے ہوئے ہی اس کی باتوں کو میں نے ٹالنا شروع کر دیا. بٹ فیملی آئی بی آنیسٹ، سچ کہوں گی کہ یس آئی واز تھنکنگ اباؤٹ اٹ، سوچ لی تھی اس کے بارے میں، لیکن میں نے بخدا اس وقت اس کو کسی قسم کا کوئی جواب نہیں دیا. تو خیر پھر اسی رات میری ایک چھوٹی سی بات کے اوپر اپنے ہسبینڈ سے کافی بحث ہو گئی، اور وہ بحث ابھی تک مجھے ایک ایک بات یاد ہے کہ وہ اتنی بڑی بات بن گئی، اتنا اسکلیشن اس کے اندر آ گیا کہ میں امیجن بھی نہیں کر سکتی تھی. تو خیر چھوٹی سی بات تھی اور اس کو کافی بڑا بنا دیا گیا. میری بھی کہہ سکتے غلطی تھی، میرے ہسبینڈ کی بھی غلطی تھی، لیکن بس ایک چھوٹی سی بات تھی جس کے اوپر کافی ہماری بحث ہو گئی اور کافی لڑائی ہو گئی. تو خیر اس رات میں بس روتی رہی اور پوری رات ہی کس روتی رہی. میں نے بس یہی سوچا کہ میں جو ہے وہ کہہ رہی ہے کزن میری، اس کی بات سنوں گی یا ٹمورو کل میں انشاءاللہ لازمی جاؤں گی، وہ جو بھی پیر صاحب ہیں ان کو اپنا مسئلہ بتاؤں گی، اینڈ آئی وانٹ ٹو سارٹ دس آؤٹ. اتنا فرسٹریٹ ہو چکی تھی روز روز کی لڑائیوں سے اور یہ کیئرلیس بیہیویئر سے کہ میرے سے اور سفر نہیں ہو رہا تھا، میں اتنا زیادہ اریٹیٹ ہوئی تھی. تو خیر روتے روتے سو گئی. صبح جلدی آنکھ کھل گئی، یا شاید کیزت تھے کہ سوئی بھی نہیں تھی. تو صبح میری آنکھ کھلی، میرے بس ذہن و گمان میں ایک ہی چیز سوار تھی اور مجھے بس یہی فیل ہو رہا تھا کہ دس از دا لاسٹ اسٹیج، یہی آخری سیڑھی ہے جو کہ اس رشتے کو ٹھیک کر سکتی ہے، ورنہ یہ رشتہ کہیں بھی نہیں چل سکتا ہے. میں اوبویسلی یہ نہیں چاہتی تھی کہ رشتہ خراب ہو جائے اور دوسری طرف چلا جائے. میں اس کو اپنی اینڈ سے تو میں اس چیز کو ٹھیک کرنا چاہتی تھی، لیکن مجھے ہلکی سی بھی ریئلائزیشن نہیں تھی کہ جو میں کرنے جا رہی ہوں وہ ہماری زندگیوں پہ کتنا بڑا امپیکٹ کریٹ کرے گا. تو خیر میں نے دوپہر کا انتظار کیا، اپنی کزن کو کال کی، وہ بھی دوپہر میں آ گئی. ہم لوگوں نے رکشہ وغیرہ پکڑا اور چلے گئے اس کے پاس. تو اکھاڑ میں گاؤں ہے، میں کسی بھی چیز کا یہاں پہ نام نہیں مینشن کروں گی، I just don't want to. کچھ لوگ اگر میرے سننے والے ہوئے تو خود ہی پتہ چل جائیں گے. تو خیر ایک گاؤں میں ہم لوگ چلے گئے، 30-40 منٹ کا ڈسٹینس تھا، رکشے پہ میں اتنا ٹائم لگا. تو گاؤں دیہات جیسے ہوتا ہے ویسے ہی تھا. تو پھر ایک مکان کافی سارے بنے ہوتے کچے کچے سے، عجیب و غریب قسم کے مکان تھے. بیکورڈ سا ایک علاقہ تھا. ادھر پہنچے تو دروازہ وغیرہ لگا ہوا تھا، چھوٹا سا ہی گھر تھا، 3-4 مرلے کا ہونا یس. تو کزن آگے آگے چلنے لگی، میں اس کے پیچھے پیچھے دروازے سے اندر گئی. تو ایک بیڈ ٹیکسی بنی ہوئی تھی، it was kind of a drawing room. اس کا دروازہ ناک کیا تو اندر سے ایک بندہ نکلا، چھوٹے سے قد کا ہوگا. اس نے دروازہ کھولا، اس نے ویلکم کیا اندر کے آگے سے بیٹھے. تو اندر گئے تو عجیب و غریب قسم کی ایک، میں امیجن آپ کو بتا نہیں سکتی کہ میں اس طرح کی وہ اسمیل تھی کہ جیسے اگربتی اور جلی ہوئی اسکن کو اگر آپ مکس کر دینا، ہم دونوں پہ ایک مکسچر بنا لیں تو اس طرح کی گندی غلیظ قسم کی بو، اور ساتھ میں اس کے اندر اگربتی کی جیسے وہ مکس ہوئی بھی. تو وہاں پہ جو ہے وہ عجیب سے کالے کالے دھابے لٹکے ہوئے اور عجیب سی جو ہے وہ کینیگرافی اور اس طرح کی چیزیں. مطلب کہیں سے بھی مجھے وہ والی وائب نہیں آ رہی تھی کہ کوئی اللہ والا بندہ یا کوئی پیر صاحب ہے. وہ تو مجھے وہاں پہ ریئلائزیشن ہو گئی تھی. تو خیر پر وہاں تک پہنچ گئے تھے تو وہاں پہ میں نے کیا بیک اسٹک کرنا تھا. تو خیر وہ بیٹھا ہوا تھا بندہ، کالی چادر اس نے اوڑھی ہوئی اور کالی پگڑی ٹائپ کی باندھی ہوئی وہ سکھوں کی طرح، اور انگوٹھیاں گلے میں چینز وغیرہ ایکسٹرا اس طرح کی چیزیں، اس طرح کا اس کا کھیڈا. تو اس نے مجھے دیکھا، ساتھ میں میری دوست کو دیکھا، وہ بیٹھے ہوئے تھے. بادشاہ جنرل بات کرنے لگ گیا میری دوست وغیرہ سے. میرا اس نے بتانا شروع کیا کہ اس کا اسلام آباد سے ہے، اس کا یہ مسئلہ ہے، اس کے ہسبینڈ کا یہ مسئلہ ہے، ان کے ریلیشن شپ کا یہ مسئلہ ہے. تو اس نے آگے سے کہا جی کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں اس کو چیک کر لیتا ہوں، میں آپ کو چیک کرتا ہوں پھر میں بتاتا ہوں. تو خیر اس نے میرا نام شام پوچھا، میرا نام پوچھا، میرے مدر کا نام پوچھا، شوہر کا نام پوچھا، میرے ہسبینڈ کی مدر کا نام وغیرہ پوچھا. یہ ساری چیزیں کر کے کچھ لکھنے وغیرہ لگ گیا. اور پھر پانی میں
پتہ نہیں کیا کیا کرتا گیا. پانی میں اس نے وہ چٹیاں ڈالی, اب اس کو مکس کرنے لگا, اس طرح کی چیزیں وہ کرتا گیا. اچھا پھر اس نے کہا جی کہ میں نے دیکھ لیا سب کچھ, اور آپ پہ اور آپ کے شوہر پہ سخت بندش ہے, کسی نے آپ لوگوں کے رشتے کے اوپر نہ تالا لگایا. تو میں بڑی شوق ہوئی, بندش ایسا لفظ بھی میرے لیے نیا نیا. اس سے میں نے پوچھا, میں نے کہا جی کس نے کروایا, ہماری تو کسی سے نہ کوئی دشمنی نہ کچھ اور. تو اس نے کہا کہ نام وغیرہ ہم نہیں بتاتے, نام اور اس طرح کی چیزیں ہم منشن نہیں کر سکتے, کیونکہ یہ جو ہے وہ اس سے شیطان خوش ہوتا ہے اور اللہ ناراض ہوتا ہے. ہم کسی کے پردے فاش نہیں کرتے, لیکن آپ کے شوہر پہ اور آپ کے رشتے پہ سخت قسم کی بندش ہوئی ہوئی ہے. کوئی نہیں چاہتا کہ آپ لوگ طرف سے اور آپ لوگ آرام سے سکون سے اور پیار سے رہ سکیں. اس وقت کے اوپر تو میں انتہائی پریشان ہو گئی, اور ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے اس کا ایک ایک لفظ جو ہے نا, وہ جو بھی کہہ رہے وہ ٹھیک کہہ رہے. تو خیر پھر اس نے کہا کہ پریشان ہونے کی بات نہیں ہے, اس کا حل ہے, اللہ نے ہر چیز کا حل رکھا ہوا ہے. اور پھر وہ اسلام کی اور اللہ کی باتیں اس طرح کرنے لگے. پھر اس نے کہا جی کہ میں آپ کو ایک تعویذ دوں گا, وہ آپ نے اپنے شوہر کو پلا. پھر اس نے اسی ڈائری تھی اس کے پاس ہے, وہاں سے اس نے پیپر پاڑا, اس کے اوپر کچھ لگ گیا جنگ سر. اور پھر اس کے بعد اس نے اس کے اوپر ریڈ کلر کی ایک بوٹل پڑی تھی, اس کے اندر آئی تھنک ریڈ انک تھی یا کیا تھا, آئی ایم ناٹ شیور. میں کوئی خون وغیرہ نہیں بولوں گی کیونکہ مجھے نہیں پتا اس کے اندر کیا تھا. ریڈ انک بھی ہو سکتی ہے یا خون بھی ہو سکتا ہے. تو وہ اس نے اس کے اوپر چھڑکا, اسپارکل کیا. پھر اس نے مجھے کہا کہ یہ جو ہے نا اپنے شوہر کو تم نے گرم دودھ کے اندر پلانا ہے اور آج رات کو ہی پلانا ہے. تو میں نے کہا ٹھیک ہے. تو خیر چیزیں وغیرہ اس سے لے لیں. اب ہم لوگ اٹھے تو میں ایکسپیکٹ کر رہی تھی ابھی کوئی پیسوں کی بات ہوگی, ایون دو کہ میں اچھے بلی اماؤنٹ گھر سے لے کر بھی نکلی تھی کہ جو ہے وہ ضرورت پڑے گی, مجھے پیسے دینے پڑیں گے. اس نے کسی قسم کا کوئی تذکرہ نہیں کیا, کوئی پیسے نہیں مانگے, کچھ بھی نہیں. وہ باہر نکلی, وہی رکشے والا کھڑا ہوا تھا, ہم لوگ واپس بیٹھے گھر کی طرف آ رہے تھے. میں نے اپنی کزن سے پوچھا کہ کوئی پیسے وغیرہ نہیں لیے, انہوں نے کچھ بھی نہیں. تو اس نے کہا کہ میں نے تمہیں بتایا تھا کہ وہ اس طرح پیسے وغیرہ نہیں لیتے اور اللہ والے ہیں, اور کام ہونے کے بعد خود ہی جو انسان ہدیہ کے طور پہ دے دے تو لے لیتے, ورنہ وہ میں اتنا پیسہ نہیں گا. وہ یہ سن کے ایک مجھے سیٹسفیکشن بھی پہنچی کہ شاید ہی از اے سالڈ گائے. لیکن سٹل وہ جو چیزیں ساری وہاں پہ میں نے دیکھی تھی, جو فیل کیا تھا, اس کے بعد بس 50-50 تھا میرا سب کچھ. شک بھی تھا 50% اور 50% یقین بھی تھا. تو خیر میں گھر آئی رات کو, میں نے اسی طرح جو ہے وہ دودھ گرم کیا, اس کے اندر تعویذ وغیرہ جو اس نے مجھے دیا وہ تھا پورا اس نے بند کیا ہوا تھا, اس کو دھاگوں کے اندر پورا لپیٹا ہوا تھا. اس کو میں نے کھولا دھاگوں سے اور اس کے اندر مکس کیا, مکس کر کے پھر اس کو جلا دیا تھا بھی اس کو جیسے اس نے کہا تھا. وہ ہسبینڈ کو دیا, انہوں نے پی بھی لیا. تو خیر صبح ہوئی تو انہوں نے مجھے پہلی طرح I remember the first time that he greeted me. He said السلام علیکم جی آپ کی صبح ہو گئی ہے. I still remember his words. بھی مجھے یاد ہے کہ انہوں نے کس طرح مجھے گریٹ کیا. بٹ میرے لیے مجھے لگا کہ جیسے ابھی میں جو ہے نا کسی خواب سے اٹھ گئی. پھر ایک دم سے ایک ہی دن کے اندر اتنی چینجنگ کہ میں سوچ پہ نہیں سکتی تھی, کہ جیسے کوئی جادو ہو گیا ہو یا کوئی اللہ کی طرف سے کوئی معجزہ آ گیا ہو. آل پوچھنا, کھانے کا پوچھنا, طبیعت کیسی ہے, تھک تو نہیں گئی, اور اس طرح کی چھوٹی چھوٹی اتنی چیزیں کہ میں شاید بیان بھی نہیں کر سکتی. اس وقت تو سارا خواب لگ رہا تھا. پھر 1-2 دن گزرے, وہ ساری چیزیں کنسسٹنٹ تھی, مجھے خوشی بھی ہو رہی, اور میں سچ کہوں تو اپنے دل میں وہ جو تھا شخص جو پاپا بنا ہوا تھا, پیر بنا ہوا تھا, اس کے لیے دعائیں بھی دل سے نکل رہی تھی کہ اللہ ان کو یہ کرے وہ کرے. تو میں بڑی خوش اور سب کچھ بڑا اچھے سے چل رہا تھا. اور مجھے فائنلی یہ ریئلائز ہونا شروع ہو گیا تھا کہ اب سب کچھ ٹھیک ہو گیا ہمارے درمیان, اور ساری چیزیں اب اچھی چل رہی ہیں, ہمارا رشتہ بہت مضبوط ہو گیا اور سب کچھ اچھا چل رہا ہے. اچھا جو سب کچھ ٹھیک ہو رہا تھا تو دل میں خلش بھی باقی تھی کہ سب کچھ اتنا جلدی کیسے ہو رہا ہے, اور ایک کنفیوژن سی تھی. خیر بہرحال اگلے دن مجھے اپنی کزن کی کال آئی اور اس نے مجھے چائے پہ بلایا. میں چلی گئی اس کے پاس اور اس نے مجھے کہا کہ اس طرح پیر صاحب کی کال آئی تھی, تو وہ کہہ رہے تھے کہ ابھی اس بچی کی
جو ہے وہ اس بچی کے لیے جو عمل میں کہہ رہا ہوں وہ مکمل نہیں ہوا، اور ابھی بھی اس کے اوپر بندشیں باقی ہیں، تو اس بچی کو بولو کہ میرے پاس آ جائے، تو میں اس کو اور تعویذات دوں گا تاکہ اس کے جو مسائل ہیں وہ ختم ہو جائے۔ اب بغیر کچھ سوچے بغیر کچھ سمجھے میں نے ظاہر ہے ہاں کر دی۔ آلریڈی میں اتنا زیادہ اس کے اوپر اعتبار کر رہی تھی، اور اس سٹیج کے اوپر I was trusting him slow blindly کہ اگر وہ بولتا کہ چاند اور آسمان دونوں زمین پہ ہیں تو میں کہہ دیتی کہ زمین پہ ہیں۔ تو I was at that level، کیونکہ وہ چیزیں جو کہ اتنے سال سے جن کا میں منتظر تھی اور جتنے سالوں سے میں جن چیزوں کو ایکسپیکٹ کری تھی، وہ چیزیں مجھے اب جا کے مل رہی تھیں۔ تو بہرحال میں اس کو کہا کہ ٹھیک ہے میں چلی جاؤں گی کل، اور اسی طرح میں کل تیار ہوئی، رکشہ پکڑا کے لی اور میں وہاں پہ چلی گئی۔ اب وہاں پہ جا کے جو سب سے زیادہ ویئرڈ چیز مجھے لگتی تھی وہ یہ لگتی تھی کہ ادھر کی جو اسمیل تھی وہ اتنی عجیب تھی، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ایک سکن کو اور اگر بتی کو اگر آپ مکس اپ کر دیں تو وہ ایک اسمیل بنتی تھی۔ خیر اس نے مجھ سے جنرل باتیں کرنا شروع کر دیں اس پیر میں، اور اس نے کہا کہ ابھی بھی بیٹا تمہارے اوپر عملیات ہیں، اور ابھی بھی تم جو ہے وہ شیطان کے شکار میں ہو، اور یہ ساری چیزیں تو جو ہے نا وہ ہمیں قربانی کرنی پڑے گی تاکہ جو ہے وہ تمہارے لیے آسانیاں پیدا ہوں۔ تو میں نے اس کو یہی کہا، میں نے کہا جی آپ کو جو بہتر لگ رہا ہے آپ وہ کریں، مجھے بس ہمارا ریلیشن شپ اچھا چاہیے، اور آپ کو جو بھی چیزیں مجھ سے ریکوائرڈ ہوں گی، میں جو کچھ آپ کے لیے کر سکی وہ میں آپ کے لیے کروں گی۔ اب اس بات سے میرا مقصد یہی تھا کہ ظاہر ہے فائنینشلی میں اس کی ہیلپ کروں گی، یہی میں کر سکتی تھی۔ تو اس نے اپنے جو اسسٹنٹ تھا یا جو بھی تھا وہ چھوٹے سے قد کا انسان، اس کو بلایا، اس نے کہا کہ جاؤ دکان سے جاؤ وہ مرغی لے کے آؤ۔ تو تھوڑی دیر بعد ہی وہ مرغی لے کے آیا۔ اب وہ مرغی لے کے آیا تو ساتھ میں ایک بالٹی چھوٹی سی اور اس کے اندر چھری اور مرغی اس نے وہ دیا اس پیر کو۔ اب یہ دیکھ کے میں بڑا حیران ہوئی کہ واٹ از گوئنگ ٹو ہیپن، یہ کیا ہونے والا ہے۔ تو اس نے میرے سامنے اس پیر نے بیٹھ کے اس مرغی کا چونچ سے اس نے پکڑا اس کو، اور زور سے جو ہے وہ سٹیب کرنے لگ گیا اس مرغی کی گردن پہ، اور اب تک سٹیب کرتا رہا اس کو جب تک اس مرغی کی جو گردن ہے وہ اپنی جڑ سے علیحدہ نہیں ہوگی۔ یہ سب دیکھ کے میرے تو رونگٹے کھڑے ہو گئے، اور ڈر اور خوف کی لہر میری پوری جسم کے اندر بھاگنا شروع ہو گئی۔ I was so terrified کہ میرا بس نہیں چل رہا تھا کہ میں بھی یہاں سے اٹھ کے بھاگ جاؤں۔ تو اس نے جب مجھے دیکھا کہ میں اتنا زیادہ ڈر گئی ہوں تو اس نے مجھے کام ڈاؤن کرنے کے لیے باتیں کی کہ عملیات ہیں، موکلات ہیں، ان کو ایسے ہی خوش کرتے ہوتے ہیں، نہیں تو ہمارے کام نہیں کرتے، خیر اس طرح کی باتیں وہ کرنے لگ گیا۔ پھر اپنی ڈائری سے جو ہے وہ اس نے اسی طرح 2 کاغذ پھاڑے اور تعویذ بنائے، اور ان دونوں تعویذوں کو اس خون کے اندر سوک کیا، خون کی طرح دبایا کہ جب تک وہ گیلے نہ ہو جائیں۔ خیر گیلے ہوئے وہ اس نے مجھے سامنے تعویذ رکھی، اس نے کہا کہ ایک تم نے پینا ہے دودھ میں ملا کے، اور ایک اپنے شوہر کو دینا ہے دودھ میں ملا کے، جو تم نے پینا ہے وہ ٹھنڈے دودھ میں پینا ہے اور شوہر کو اپنے گرم دودھ میں پلانا ہے۔ اور اینڈ پہ جو اس نے بات کی سب سے زیادہ شوق اس نے مجھے کیا کہ اس نے کہا کہ نیکسٹ ٹائم ابھی 3 دن بعد تم نے میرے پاس آنا ہے، اور اپنی ایک قمیض جس میں تمہارا پسینہ لگاؤ، اور ایک اپنے شوہر کی قمیض جس پہ اس کا پسینہ لگاؤ، وہ تم میرے پاس لے کر آؤ گی، ان دونوں کی میں ناٹ باندھ دوں گا، اور پھر تم لوگوں کا رشتہ ہمیشہ کے لیے سلامت رہے گا، ساری بندشیں ختم ہو جائیں گی اینڈ ایٹسیٹرا۔ اب میرے دل میں اس وقت 100 سوالات تھے کہ میں اس سے پوچھوں کہ تمہیں میرا کیوں چاہیے، بٹ میں اس سٹیج پہ اتنی زیادہ بلائنڈ ہو چکی تھی اور اتنا زیادہ اس پہ ٹرسٹ کر رہی تھی کہ میں شاید میرے آنکھوں کے اوپر پٹی پڑ گئی، اور میں کچھ جو چیزیں واضح اور سامنے کیا غلط کیا صحیح میرے سامنے تھا میں اس کو جان ہی نہیں پائی، اور اس کا ریگریٹ مجھے آج تک ہوتا ہے، اور میں آج تک اس چیز کو سفر کر رہی ہوں۔ خیر اس میں جو کچھ کہا میں نے ایک کان سے سنا، اس وقت دوسرے کان سے نکال دیا، جلدی جلدی تعویذ لیے رکشے میں بیٹھی گھر پہنچی۔ خیر I was sweating and all، میں گھر آئی تو میری مدر نے مجھ سے پوچھا کیا ہوا تمہیں، کیا ہو گیا، میرے ہسبینڈ نے مجھ سے پوچھنے لگ گئی کہ تم اتنی گھبرائی ہوئی تھی ہو، کہاں سے آ رہی ہو، بٹ I had no answers at all۔ میں ان کو کیا جواب دیتی کہ میں کہاں سے آ رہی ہوں اور میں کیا دیکھ کے آ رہی ہوں۔ خیر میں اتنی تھکی ہوئی تھی، اور میرے ذہن میں اتنا کچھ چل رہا تھا کہ
جسٹ ٹک 2 sleeping pills. میں نے 2 نیند کی گولیاں لیں اور میں چپ چاپ اپنے بستر پہ جا کے لیٹ گئی اور سو گئی. رات کو میری آنکھ کھلی تقریباً 9-10 بجے کے قریب. میں اٹھی اور مجھے خیال آیا کہ اس رات تعویذات ہیں اور میں نے بھی پینا ہے, اپنے ہسبینڈ کو بھی پلانا ہے. یہ بھی وہم آنا شروع ہوا کہ دوبارہ سے کوئی چیزیں نہ اسٹارٹ ہو جائیں, آئی نیڈ ٹو فنش دس اپ. تو خیر میں کچن میں گئی, میں نے اسی طرح ایک دودھ ان کا تیار کیا, گرم کیا, اس میں تعویذ مکس کیا, اپنے ٹھنڈے دودھ میں تعویذ مکس کیا. وہ جو سب کچھ میں دیکھ کے آئی تھی, کوئی بھی کسی بھی انسان کا دل نہیں مان سکتا وہ پینے پہ, لیکن اس وقت بس میرے دماغ میں 3 ہی چیزیں تھیں, میرا شوہر, میرا گھر اور میری محبت. اس کے علاوہ بس مجھے کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا. میں نے اپنا دودھ چھینک لگا کے پیا, عجیب سا کڑوا سا, جس طرح آپ لوہا مکس کر کے پی رہے ہوتے ہیں, اس طرح کا ٹیسٹ تھا. خیر پھر میں نے اوپر گئی, میں نے اپنے ہسبینڈ کو بھی دودھ دیا, انہوں نے بھی پیا. کچھ ٹائم گزرا, تقریباً 30-40 منٹ گزرے ہوں گے, تو مجھے عجیب سی میری دوبارہ سے بوجھل سی طبیعت ہونا شروع ہو گئی. مجھے چکر آنا شروع ہو گئے, جیسے پتہ نہیں میں نے کتنی کوئی گولیاں کھا لیں. پھر میں نے سوچا کہ شاید انزائٹی کی وجہ سے اور اسٹریس کی وجہ سے ہو رہا ہے. پھر مجھے فیل ہونا شروع ہوا کہ جیسے میرے کندھوں کے اوپر کوئی 30-40 کلو کا کوئی بچہ آ کے بیٹھ گیا ہو. اس طرح کی مجھے وائب آنا شروع ہو گئی, اور عجیب سا وہم آنا شروع ہو گیا کہ جیسے میرے سامنے کوئی کھڑا ہوا ہے, ابھی میرے پیچھے کوئی کھڑا ہوا ہے. تو میں نے وہ ساری چیزیں رفع دفع کر کے کسی چیز کے اوپر فوکس نہیں کیا, میں چپ چاپ جو ہے وہ سونے چلی گئی. اچھا, اب میں سونے گئی تو میں نے چادر لی ہوئی تھی, اسی چل رہا تھا. تو مجھے ایسا فیل ہوا کہ جیسے میرے پاؤں کے اوپر کوئی بلی نما چیز آ کے بیٹھی ہے, جیسے کوئی چھوٹی سی بلی, اور وہ میرے پاؤں کے اوپر آ کے بیٹھی. پھر ایک دم سے جو ہے وہ بلی آہستہ آہستہ اوپر آتی گئی, مطلب بلی بڑی ہوتی گئی, پاؤں سے لے کے میرے ایک دم تک جو ہے وہ چھاتی تک آ گئی اور میرے چیسٹ تک آ گئی. اور جو ہی وہ میرے چیسٹ تک آئی, ایک دم سے مجھے ایسے لگا کہ میرا سانس جو ہے وہ بالکل بند ہو گیا. تو I was suffocating, اور میرے بڑی مشکل سے جو ہے وہ چیخ ماری, اور میں چیخ مار کے اٹھی. میرے ہسبینڈ بھی اٹھے کہ تمہیں کیا ہو گیا. میں نے I was speechless, مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی میں کیا ان کو بتاؤں. تو خیر انہوں نے مجھے پانی شانی پلایا, دوبارہ لٹایا. پھر میں دوبارہ سونے کی کوشش کی, تو مجھے ایسا لگا کہ جیسے میرے کان کے قریب کوئی بالکل آ کے جو ہے وہ سانس لے رہا ہے. اب اس وقت تو جو ہے وہ مجھے ایسا فیل ہو رہا تھا کہ جیسے بس میں I was going to die, کیونکہ یہ چیزیں میں نے کبھی بھی کسی بھی طرح فیس نہیں کی تھی. اور میں دعا کرتی ہوں اللہ سے کہ کوئی اس طرح کی چیزیں کبھی فیس نہ کرے. مطلب کوئی اتنا قریب میرے سانس لے رہا تھا, جس طرح مجھے وہ جو گرماہٹ ہے سانس کی, وہ بھی میرے کان کے پاس مجھے محسوس ہو رہی تھی. میں ایکسٹریم ہمت کر کے پیچھے دیکھا, پیچھے کوئی بھی نہیں تھا, میرے ہسبینڈ کربٹ بدل کے سوئے ہوئے تھے. خیر اسی طرح میں نے جو ہے وہ رات جاگتے جاگتے گزاری, اور بس یہی دعا کرتی رہی, دل میں آیت الکرسیاں پڑھتی رہی اور کل پڑھتی رہی, اور بس جو کچھ مجھے آتا تھا وہ سب کچھ میں پڑھتی رہی, کسی طرح جو ہے صبح ہو اور میں بس روشنی کے اندر جاؤں. اچھا خیر میں صبح اٹھی تو مجھے ایکسٹریم بخار تھا, میرا جسم بالکل ٹوٹ رہا تھا, بٹ اس لیے اٹھنا نہیں ہو رہا تھا بستر سے. تو میں نے اپنے ہسبینڈ کو بتایا کہ میری طبیعت بہت خراب ہو رہی ہے. انہوں نے میرا ٹمپریچر چیک کیا تو تقریباً 103 کا مجھے بخار تھا. جسم میرا ٹوٹ رہا تھا, ایکسٹریم تھکان تھی, ہڈیوں میں ایکسٹریم درد تھا, شولڈر کے اوپر عجیب سا میرا وزن جیسے بہت کوئی بھاری چیز میرے شولڈر پہ رکھی ہو, سر کے اوپر جیسے کوئی بہت بھاری چیز میرے رکھی ہوئی ہو. مطلب اس طرح کی مجھے فیلنگز آ رہی تھیں. کسی چیز میں میرا دھیان نہیں لگ رہا تھا, کوئی چیز مجھ سے نہیں ہو رہی تھی. مطلب شارٹ ٹرم میموری لاس جیسے آپ کو ہو جاتا ہے نا, کہ ابھی اگر آپ نے اپنا فون ابھی بیڈ پہ رکھا ہے تو مجھے دوسرے سیکنڈ پہ نہیں پتا ہوتا تھا کہ میں نے اپنا فون کہاں پہ رکھا ہے. تو اس طرح سے میری طبیعت جو ہے وہ ہونے لگی. پھر عجیب و غریب قسم کا وہم, جیسے ابھی پیچھے کوئی کھڑا ہوا ہے, آگے کوئی کھڑا ہوا ہے, اور بالکل جو ہے وہ گمسم سی میں رہنے لگ گئی. گھنٹوں جو ہے وہ بس خالی دیواروں کو دیکھتی رہنا, اور کوئی تھاٹ نہیں, ذہن کے اندر کچھ بھی نہیں. تو میرے ہسبینڈ نے بھی یہ چیز نوٹ کی, میرے
میرے ابو نے میری امی نے دیکھا کہ یہ ویئرڈ سا بیہیو کرنے لگ گئی ہے، تو سارے کنسرن بھی ہو گئے کہ کیا ہوا ہے آخر، ہمیں بتاؤ. تو میرے پاس کچھ تھا ہی نہیں بتانے کو اس وقت، تو میرا مائنڈ بالکل بلینک تھا. بس میرے مائنڈ کے اندر ایک ہی تھاٹ تھا، اور وہ ایکسٹریم تھاٹ تھا. سب سے عجیب بات یہ تھاٹ تھا کہ کسی طرح یہ 3 دن گزریں اور وہ اس پیر منحوس کے پاس میں واپس جاؤں. بس یہی میرے دماغ میں تھاٹ تھا. اسی کی آواز، اسی کی باتیں، اسی کی وہ شکل، اور ایسے جیسا آپ تھی کسی نے دماغ کے اوپر ایک پکچر فریم کر دی ہو، اس طرح مجھے فیل ہو رہا تھا. تو خیر مغرب کے بعد جو ہے نا وہ میری طبیعت زیادہ خراب ہونا شروع ہو جاتی تھی. مجھے عجیب سا سر میں درد ایکسٹریم ہونے لگ جاتا تھا، کندھے اور بھاری ہو جاتے تھے، اور عجیب و غریب قسم کی طبیعت ہو جاتی تھی کہ میں ایکسپلین نہیں کر سکتی آپ لوگوں کو. اچھا خیر، میری امی جو تھیں وہ کافی پریکٹسنگ مسلم تھیں، ہیں بھی الحمدللہ، اللہ ان کو لمبی زندگی دے. تو انہوں نے مجھے بلایا، انہوں نے کہا کہ تم نماز نہیں پڑھتی ہو نا، اس وجہ سے تمہارے ساتھ جو ہے نا وہ اس سے تمہاری طبیعت ہے، تم نماز مس کر دیتی ہو بیچ میں، تو جاؤ تم جو ہے نا وہ وضو کرو اور نماز پڑھو. تو میں واش روم میں گئی وضو کرنے کے لیے. اب اتنا مجھے سمجھ میں نہیں آتی تھی، مطلب اتنی ایک دن میں میری طبیعت اپسیٹ ہو گئی تھی کہ میں ہاتھ دھوتی تھی، پھر منہ دھونے کی طرف جب آتی تھی تو مجھے یاد نہیں ہوتا تھا کہ میں نے ہاتھ دھوئے یا نہیں دھوئے. تو ایک وضو کرنے میں مجھے جو ہے نا وہ 20-25 منٹ لگ جاتے تھے. تو خیر وضو وغیرہ میں نے کیا، جا نماز بچھائی، عشاء کی نماز پڑھنے لگی. تو مجھے 20 میں کوئی 1 سے 1.5 گھنٹہ لگا تھا کہ میں نماز نہیں پڑھ پائی، مطلب میں عشاء کی نماز مکمل نہیں کر پائی. ایک فرض پڑھتی تھی، دوسرے فرض میں پہنچتی تھی، مجھے یاد نہیں ہوتا تھا کہ ابھی میں نے پہلا پڑھا ہے، دوسرا پڑھا ہے، نہیں پڑھا. اسی طرح 1 سے 1.5 گھنٹہ لگ گیا مجھے نماز پڑھنے میں، لیکن وہ نماز میں مکمل نہیں کر پائی. تو ہسبینڈ نے آ کے مجھے دیکھا، ظاہر ہے اتنا ٹائم گزر گیا تھا کہ تم اتنی دیر سے کیا کر رہی ہو. تو انہوں نے میرے ماتھے پہ ہاتھ لگایا، مجھے ایکسٹریم بخار تھا، اور اتنی میری طبیعت عجیب سی ہوئی تھی کہ مجھ سے کھڑا نہیں اور ہوا جا رہا تھا. وہ مجھے لے کر آئے، بیڈ پہ لٹایا، میڈیسن پیناڈول وغیرہ دی، اور مجھے کہا کہ تم سو جاؤ اور ہم جو ہے نا وہ کل ڈاکٹر کے پاس چلتے ہیں، لوگوں چیک کرواتے ہیں. تو خیر پھر میں سونے کی جب کوشش کرتی تھی تو وہی مجھے فیلنگ آتی تھی کہ جیسے میرے کوئی پوری کھلی گردن کے پاس اور کان کے پاس کوئی بھاری بھاری سی سانسیں لے رہا ہے. پوری جو ہے وہ آہٹ محسوس ہوتی تھی، اور پورا وجود جیسے پیچھے محسوس ہوتا تھا، اور گرمائش سانس لینے کی محسوس ہوتی تھی، لیکن میں پیچھے مڑ کے دیکھتی تھی کوئی بھی نہیں ہوتا تھا. میں اس سارے سینیریو میں ایکسٹریم ڈر چکی تھی، اور مجھے سمجھ نہیں آتا تھا کہ میرے ساتھ یہ ہو کیا رہا ہے، جبکہ اس سارے سینیریو کو ابھی 1 دن نہیں ہوا تھا. تو خیر میں بہت مشکل سے، اور مجھے یاد نہیں پڑتا کہ شاید 3 دنوں میں جو ہے وہ 1 سے 1.5 گھنٹے سے زیادہ سوئی ہوں گی. پھر کسی طرح وہ 3 دن گزرے. میں صبح اٹھ گئی 7-8 بجے. بس مجھے یہی تھا کہ صبح کسی طرح میں صبح اٹھوں اور پہلا کام ہے وہ دوں کہ میں پیر صاحب کے پاس جاؤں گی بس. اچھا میں نے کوئی منہ ہاتھ وغیرہ نہیں دھویا، میں نے صرف اپنے جوتے پہنے، چادر لی اور کبرڈ سے اپنی شرٹ اور اپنے ہسبینڈ کی شرٹ نکالی، شاپر میں ڈالی، اور میں لاؤنج میں پہنچ گئی کہ میں بس جا رہی ہوں. تو امی نے مجھے دیکھا، امی اٹھی نہیں تھی. امی نے مجھ سے پوچھا کہ کدھر جا رہی ہو تم اس وقت؟ تو میں نے ان کو کہا کہ میں شامین مطلب میری چوکا زانا ہے اس کی طرف جا رہی ہوں. تو امی نے کہا کہ اس وقت اس کی طرف جا رہی ہوں اتنی صبح؟ تو میں نے کہا کہ ہاں میں نے وہ کچھ کپڑے دینے تھے اس کو تو اس لیے جا رہی ہوں. تو انہوں نے کہا کہ کیا تم نے اپنی حالت بنا لی، ادھر میرے پاس آ کے بیٹھو. انہوں نے مجھے اپنے پاس صوفے پہ بٹھایا اور انہوں نے مجھے کہا کہ کیا مسئلہ ہے، آخر کوئی ایشو ہے، کوئی تمہاری شادی شدہ زندگی میں کوئی مسئلہ ہے، کوئی اور چیز ہے تو ہمارے ساتھ شیئر کرو، ہم چیزوں کو جو ہے وہ فکس کرتے ہیں تمہارے لیے، بات چیت کریں گے. تو میرا مائنڈ بالکل بلینک تھا، اور سر درد اور وہی شولڈرز ہیوی، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی. بس ایک کان سے سن رہی تھی، دوسرے کان سے نکال رہی تھی میں. تو پھر میری امی نے کہا کہ میں تمہارا صدقہ دوں گی اور تمہاری نظر بھی اتاروں گی، مجھے لگتا ہے تمہیں نظر لگ گئی ہے تو میں تمہارے اوپر تمہیں دم کرتی ہوں میں.
تو امی نے رقیہ شریعہ اور آیت الکرسی وغیرہ کل وغیرہ سارے میرے اوپر پڑھنا شروع کیے، اور جیسے ہی انہوں نے پڑھنا شروع کیے تو مجھے ایسے فیل ہوا کہ وہ جو ساری میرے شولڈر کے اوپر ہیوینس تھی اور بھاری پن کا، وہ پہلے میری لوور باڈی میں گیا اور لوور باڈی سے پھر میرے پاؤں کے تھرو نکل گیا، اور جو میرے سر کا درد تھا اور سر کے اوپر جو بھاری پن تھا وہ بھی اسی طرح آئی بالکل جس طرح وینش ہو جاتی ہوئی چیز ایسے مجھے لگا. میں اتنا زیادہ مجھے ریلیف فیل ہوا کہ میں نے پیچھے صوفے کے ساتھ پیک لگا لی اور امی کا ہاتھ پکڑ لیا کہ بیچ میں میرے بس تھاٹ یہ چل رہی تھی کہ مطلب جیسے کوئی جادو ہو گیا، دم سے کوئی معجزہ ہو گیا کہ اتنا مجھے ریلیف فیل ہوا. تو پھر میرے دماغ میں ایک دم سے تھاٹ آیا اور مجھے جو ہے وہ اس مومنٹ کے اوپر ریئلائزیشن فیل ہوئی سب سے پہلی کہ آخر یہ میں کر کیا رہی ہوں. وہ جو چیز مجھ سے مانگ رہا ہے میں اس کو لا کے دے رہی ہوں. اگر وہ اتنا ہی اللہ والا ہوتا اور اتنا ہی پیر ہوتا تو وہ اس مرغی کو ایٹ لیسٹ ذبح کرتا ہے ایک اچھے طریقے سے، اس کو اس طرح بے دردی سے قتل تو نہ کرتا. تو خیر یہ سارے تھاٹ مجھے آنا شروع ہوئے، اور میں نے امی کو کہا کہ میں جو ہے نا وہ ہو کے آتی ہوں اور پھر ہم بیٹھ کے بات کریں گے، ہم ناشتہ وغیرہ کریں گے. میں واپس اپنے کمرے میں گئی، میں نے اپنی شرٹ واپس الماری میں رکھی، اپنے ہسبینڈ کی صرف شرٹ لی اور چلی گئی اس کے پاس. پہنچی اس کے پاس ایز یوزول، وہ وہیں پہ بیٹھا ہوا تھا، تو مجھے دیکھ کے مسکرانے لگ گیا جیسے آپ کسی کا انتظار نہیں کر رہے ہوتے پہلے ہی بیٹھے ہوئے. تو مجھے کہتا ہے کہ اتنی جلدی آ گئی ہو، تو میں نے آگے سے کچھ بھی نہیں کہا، میں خیر بیٹھ گئی اس کے وہ آستانہ جو بھی بنا ہوا تھا سو کالڈ. تو مجھے کہتا ہے کہ تعویذ وغیرہ تمہیں دیے تھے وہ پیے ہیں تم نے؟ میں نے کہا جی پیے ہیں، ہسبینڈ کو بھی پلائے. تو مجھے میری طرف ہاتھ آگے کیا، سو کہتا ہے مجھے قمیضیں دے دو. میں نے شاپر دیا اس کو، تو شاپر سے اس نے شرٹ نکالی، اس طرح دیکھتے لگ گیا آگے پیچھے سے. تو دوسرے پھر شاپر میں دیکھا تو شاپر آبویسلی خالی تھا. تو مجھے کہتا ہے کہ دوسری قمیض کدھر ہے؟ میں نے کہا کہ کون سی دوسری قمیض؟ کہتا میں نے تمہیں کہا تھا کہ تم نے 2 قمیضیں لے کے آنی، اپنی اور اپنے شوہر کی. تو میں نے اس وقت بلنٹلی جواب دیا، میں نے کہا میں نے اپنی قمیض لانا ضروری نہیں سمجھا. تو جو ہی میں نے اس کو یہ کہا تو اس نے میری طرف سے ہی ایک وحشت اور غصے کی نظر سے دیکھا کہ جیسے میں نے پتہ نہیں کون سا کوئی جرم کر دیا. تو مجھے کہتا ہے کہ جب میں نے تمہیں ایک چیز کہی تھی کہ لے کر آنی ہے تو تم لے کر کیوں نہیں آئی ہو؟ تم نہیں چاہتی ہو کہ سب کچھ ختم ہو جائے اور بندش ختم ہو جائے تمہارے رشتے کے اوپر سے؟ تو میں نے اسے کہا جی میں چاہتی ہوں، لیکن مجھے آپ کا کوئی طریقہ سمجھ میں نہیں آیا. تو وہ آگے سے عجیب و غریب طرح بھڑک گیا، کہنے لگ گیا کہ جی تم جیسی عورتوں کا، تم جیسی ماڈ اسکواٹ عورتوں کا یہی مسئلہ ہے، پہلے تم لوگ کام پورا نہیں کرواتے ہو، پھر پوری زندگی بیٹھ کے روتے ہو کہ ہمارے ساتھ ایسے ہو گیا، ہمارے ساتھ ویسے ہو گیا. تو خیر بہت فضول باتیں کرنے لگ گیا اور میرے اوپر چیخنے لگ گیا. اچھا اب مجھے بالکل بھی عادت نہیں تھی کہ میرے اوپر کوئی چیخے اور اس طرح چلائے. تو میں تھوڑے آنسو آنے لگ گیا میرے، اور میں نے اسے کہا کہ مجھے کوئی علاج نہیں کروانا، میں جا رہی ہوں. تو پھر اس نے مجھے روکا، اس نے کہا ٹھہرو صبر کرو میری بات سنو. تو ایک دم سی جو ہے نا وہ اس کی ٹون جو ہے وہ کام ڈاؤن ہوگی. تو کہتے ہیں کہ تمہیں کیا مسئلہ ہے، تمہیں میرے اوپر شک ہو رہا ہے یا میں کچھ غلط کہہ رہا ہوں تمہیں لگتا ہے؟ تو میں نے کہا جی آپ نے اس مرغی کے ساتھ اس طرح کیا، آپ نے اس کو ذبح نہیں کیا، اور پھر آپ نے مجھے خون والے تعویذ دیے، اس کے بعد سے میری طبیعت عجیب خراب ہو رہی ہے اور مجھے عجیب رحم آ رہے ہیں، اور میرے ساتھ رات کو ایسے ایسے ہو رہا ہے. میں نے ساری چیزیں اس کو بتائی. کہتے ہیں اچھا یہ بھی ہوتا ہے کبھی اسراب جو ہے وہ الٹے ہو جاتے ہیں، تو میں یہ مجھے پہلے بتانا چاہیے تھا، تمہیں میرے پاس پہلے آ جانا چاہیے تھا. تو تم چلو ایک کام کرو، اس تعویذات والی چیزوں کو چھوڑتے ہیں اور ہم کوئی دوسرا رخ اختیار کرتے ہیں. میں نے کہا جی کیا مطلب؟ تو مجھے کہتا ہے کہ تم اولاد چاہتی ہو نا؟ میں نے کہا جی چاہتی ہوں. تو کہتا ہے کہ اس کا بھی ایک طریقہ ہے میرے پاس، لیکن اس کے لیے تمہیں دل اپنا تھوڑا سا بڑا کرنا پڑے گا. تو میں نے پھر اس سے سوال کیا کہ کیا مطلب ہے آپ کا؟ کہتا ہے کہ تم نا میرے ساتھ مطاع کر لو. اس نے مطاع کا لفظ استعمال کیا، تو مجھے تو نہیں پتا تھا مطاع کیا ہوتا ہے اور کیا چیز ہے کیا نہیں، بعد میں اوبویسلی پتہ لگا. تو میں نے کہا کیا مطلب مطاع کر لوں؟ کہتا ہے کہ تم میرے پاس نا 3-4 گھنٹے رک جاؤ آج. جب اس نے مجھے یہ کہا تو میرا تو دماغ جس طرح خراب ہو گیا کہ یہ انسان بکواس کہتا رہا، اینڈ ہاؤ ڈیئر اس نے مجھے بات کی تو کی کیسے. تو میں نے
اس کے اوپر چلانے لگی کہ کیا بکواس کر رہے ہو تم، اپنے ہوش و آواز میں ہو. تو وہ آگے سے مجھ پہ اور چلانے لگ گیا. تو میں پیچھے مڑی ہوں جانے کے لیے، تو اس نے میری شرٹ پکڑی ہے زور سے، اور میں نے وہ چھڑوانے کی کوشش کی ہے، تو میری پیچھے سے نا شرٹ تھوڑی سی پھٹی ہے. جو ہی میری شرٹ پھٹی ہے تو میں نے کھینچ کے اس کے منہ کے اوپر زور سے تھپڑ مارا ہے اس کو. تو اس کا وہ جو چوکیدار جو بھی اس نے رکھا ہوا تھا وہ بھی بھاگتا ہوا آ گیا، اور اس نے بھی مجھے گالیاں دینا شروع کر دیں. وہ اس بابے نے بھی مجھے گندی گالیاں دینا شروع کر دی. کہنے لگ گیا کہ تم مجھے جانتے نہیں ہو، تمہیں میں کتا بنا دوں گا، اور تمہاری میں ساتھ ایسے کروں گا ویسے کروں گا، تمہارا میں جینا جیرن کر دوں گا. تمہاری ہمت کیسے ہوئی ہے، تمہیں مجھے تھپڑ مارا ہے، تمہیں میں تمہاری پتہ نہیں مٹی تمہارے منہ میں ڈال دوں گا، اور تمہیں کیا کر دوں گا کیا نہیں کر دوں گا. تو اتنی باتیں وہ کرتا گیا، اور میں وہاں سے فوراً بس نکلی اور بھاگی وہاں سے. رکشے والے نے مجھے دیکھا، میں رکشے میں بیٹھی، میں نے اسے کہا بس چلو بھاگو یہاں سے، چلو بس. چادر وغیرہ ہر چیز میری ادھر ہی رہ گئی، شرٹ بھی میری پیچھے سے پھٹی ہوئی. اچھا میں گھر پہنچی، میں نے دروازہ کھٹکایا زور زور سے، امی نے دروازہ کھولا، میں روتے ہوئے اندر آئی، لاؤنج میں بیٹھی، اور بس میں تقریباً آدھا گھنٹہ تو کنسسٹنٹ روتی رہی. میرے ہسبینڈ آئے، ابو آئے، امی آئی، میری بہن آئی، سارے پوچھنے لگے. انہوں نے میری حالت دیکھی، ظاہر ہے ان کے دماغ میں بھی اس وقت 100 چیزیں چل رہی ہوں گی کہ آخر اس کے ساتھ ہوا ہے تو ہوا کیا ہے. تو ہسبینڈ بھی میرے ایکسٹریم غصے میں آ گئے کہ کیا ہوا ہے تمہارے ساتھ، مجھے بتاؤ کس نے کیا ہے یہ. تو خیر روتے روتے میں نے ان کو سب کچھ فائنلی بتا دیا، کیا کیا ہوا، کیسے ہوا، کس طرح سٹارٹ ہوا، کس طرح نہیں ہوا، ساری چیزیں A to Z میں نے ان کو بتا دی. تو امی نے مجھ پہ غصہ کرنا شروع کر دیا کہ تمہارا دماغ خراب ہے، اور اتنا تمہارا جو ہے وہ اللہ کے اوپر ایمان کم تھا، اور تم دین اتنا تمہارا مضبوط نہیں ہے کہ تم ان چکروں میں پڑ گئی، تم تعویذات میں پڑ گئی، تم نے اپنے شوہر کے اوپر اس طرح کرا لیا. تو میرے ہسبینڈ بھی مجھ سے ناراض ہونے لگ گئے. تو خیر پھر میں نے ان کو الیبوریٹ کرنے کی کوشش کی کہ اس طرح ہمارا رشتہ تھا، میں بہت پریشان تھی، یہ چیزیں تھیں، مجھے نہیں پتہ لگا، اور خیر یہ ساری چیزیں. تو انہوں نے پھر میری کزن کو بھی بلایا فون کر کے. کزن آئی، میری کزن کی بھی صحیح طرح کلاس لی. میرے ابو نے بہت ڈانٹا، میری امی نے ڈانٹا، میرے شوہر نے ایون دو اس کو بہت کچھ کہا. تو خیر چلتا رہا یہی 4-5 گھنٹے اور ساری چیزیں. تو میرے ہسبینڈ کہتے ہیں کہ مجھے بتاؤ تم، وہ جو ہے کہاں بیٹھتا ہے تو میں اس کو جا کے سیدھا کرتا ہوں کہ اس کی ہمت کیسے ہوئی ہے، پولیس لے کے جاؤں گا میں، FIR کٹاؤں گا اور اس کو اندر کراؤں گا میں. تو میری امی نے جو ہے وہ منع کر دیا. میری امی نے کہا کہ نہیں، کچھ بھی نہیں کرنا، جو ہو گیا سو ہو گیا، جب غلطی ہماری اپنی ہے، ہماری بچی اس کے پاس گئی ہے، اور اس کا نتیجہ تو پھر اسی طرح نکلتا ہے نا. خدا پہ اپنا جو ایمان ہے وہ پختہ کرو. تو خیر امی نے مجھے اس طرح کی باتیں کرنا شروع کی. ظاہر ہے جو میں نے کیا تھا وہ کسی بھی طرح میں جسٹیفائی نہیں کر سکتی تھی، اس کو صحیح قرار نہیں دے سکتی تھی کہ یہ غلط تھا اور 100% غلط تھا. خیر میں نے اپنے ہسبینڈ سے معافی مانگی، اپنے پیرنٹس سے معافی مانگی، خاص طور پہ اپنے ہسبینڈ سے معافی مانگی، ان کے پیر تک پڑے کہ میری اس طرح کی نیت نہیں تھی، میری انٹینشن صرف ہمارے رشتے کو ٹھیک کرنا تھا، میں بہک گئی تھی اور شیطان کے راستے پہ آ گئی تھی. تو الحمدللہ میرے ہسبینڈ نے بھی اس چیز کو انڈرسٹینڈ کیا، اور انہوں نے بھی مانا کہ وہ بھی کئی چیزوں پہ لیک کرتے تھے، جس کی وجہ سے مجھے قدم اٹھانا پڑا. اور انہوں نے مجھ سے پرومس لیا کہ آئندہ میں اس طرح کا کچھ بھی نہیں کروں گی، اور ان کو جو ہے وہ اگر کوئی پرابلم میرے ساتھ ہو رہی ہے تو سب سے پہلے میں ان کو بتاؤں گی. تو خیر اس کے بعد سے جو ہے وہ میری زندگی میں ایک پراپر ہی ٹرن لے لیا. میں امیجن بھی نہیں کر سکتی تھی وہ چیزیں میں نے فیس کی، وہ چیزیں میں نے دیکھی جو کہ آپ یہ ان سو کالڈ موویز میں دیکھتے ہیں. جب ہم موویز دیکھتے تھے تو ہمیں لگتا تھا جیسے سب کچھ نقلی ہے، لیکن جو کچھ میرے ساتھ ہوا وہ بدتر سے بھی بدتر تھا. میں رات کو گئی واش روم چینج وغیرہ کرنے، تو میں نے شیشے میں دیکھا، میں ابھی بھی اس چیز کو بتا رہی ہوں تو لٹرلی مائی باڈی از شیورنگ رائٹ ناؤ کہ میں شیشے میں دیکھا کہ میرے پیچھے ایک میری ہی شکل کی ایک عورت کھڑی ہوئی ہے، وہ بھی کفن میں، اور مجھے دیکھ کے جو ہے نا وہ مسکرا رہی ہے.
میرے باڈی وہیں پر جو ہے وہ بالکل فریز ہو گئی وہاں پہ، اور میں نے کسی طرح بس اونچی چیخ ماری اور میں بھاگی وہاں سے، بھاگتی گئی. میرے ہسبینڈ نے آ کے مجھے پکڑا، میری امی آئی، سب نے پکڑا مجھے کہ کیا ہو گئے تمہیں، مجھے بٹھایا، پانی پلایا، میں چیخنا شروع ہو گئی، رونا شروع ہو گئی. اور میں نے ان کو بتایا کہ اس طرح سے میں نے کیا دیکھا. تو میری امی بہت پریکٹسنگ ہے ماشاء اللہ، انہوں نے پڑھنا شروع کر دیا، تلاوت کرنی شروع کر دی، حافظ قرآن ہے وہ ماشاء اللہ، خود سے تلاوت کرنا شروع کر دی اور میرے ساتھ کمرے میں بیٹھ گئی. پوری رات میں کوئی لائٹ آف نہیں کرانے دی. میں نے ان کو کہا کہ کوئی کمرے سے نہیں جائے گا، ابو امی ہسبینڈ ان تینوں کو میں نے کمرے میں رکھا، اور میں نے کہا نہ آپ لوگوں نے سونا ہے، میں نہیں سو سکتی. میں اتنا زیادہ ڈر چکی تھی. خیر فجر کے وقت میرے ہسبینڈ نے مجھے زبردستی 3-4 گولیاں دی نیند کی اور مجھے لٹایا. کسی طرح مجھے نہیں پتہ لگا میں کب سوئی کب جاگی. تو خیر جب میں صبح مجھے انہوں نے اٹھایا تو میں نے دیکھا کہ اپنی رسٹ کے اوپر، اپنی کلائیوں کے اوپر جو ہے نا وہ عجیب سے بروزز تھے، مطلب جو ہے جس طرح نیل پڑے ہوئے ہوتے ہیں نا ویسے نیل تھے میرے کلائیوں کے اوپر. تو میں نے چاہ کے اپنے ہسبینڈ کو دکھایا، اپنی امی کو دکھایا. ان کو لگا کہ شاید رات کو کیونکہ میں عجیب طرح چیخیں ماری تھی اور سارے مجھے پکڑ رہے تھے، شاید تب وہاں پہ کوئی انجری ہوئی ہے اور اس طرح سے ہوا ہے. تو اتنا زیادہ ان کو اس چیز کو سیریس لینا چاہیے تھا، لیکن انفارچونیٹلی انہوں نے زیادہ اس کو پریکٹیکلٹی میں لے گئے تھے. یہ ریزن ہو سکتی ہے کہ ظاہر ہے اس کو پکڑا ہے تو جس وجہ سے نشان آ گئے ہیں. خیر امی آئی میرے پاس پانی لے کے، اس کے اوپر انہوں نے میرے سامنے دم کیا، مجھے کہا کہ پی لو پانی. تو میں نے پانی کا پہلا سپ لیا اور مجھے ایسا لگا جس طرح کسی نے مجھے کوئی کڑوی ترین چیز پلا دی کہ وہ میرے حلق سے نیچے ہی نہیں اترا. میں نے فوراً جتنا پانی پیا تھا وہ تھوکا اور میں نے امی سے کھینچ کے گلاس جو ہے وہ دیوار پہ مارا. میں نے چیخ کے بولا کہ لے جائے، یہ میں نے نہیں پینا. تو امی یہ دیکھ کے بڑی شوق ہوئی اور میرے پاس بیٹھی اور جو ہے نا میرے سر کے اوپر ہاتھ رکھ کے تلاوت کرنے لگ گئیں. اب جیسے ہی انہوں نے تلاوت شروع کی میرے سر میں درد ہونا شروع ہوا، میری سر کی جو وینز ہیں اس کے اندر درد ہونا شروع ہوا، اور جیسے جیسے وہ پڑھتی گئیں وہ پین اتنا ایکسٹریم ہوتا گیا کہ جیسے کوئی میری وینز کو جو ہے نا اندر سے نچوڑ ہے، جیسے کوئی کاٹ رہے میری وینز کو. میں اونچی چیخیں مارنے لگ گئی اور میں منتیں کرنے لگی امی کی، امی پلیز چپ کر جائے، پلیز چپ کر دیں، پلیز چپ کر دیں. اس طرح کی میں حرکتیں کرنے لگ گئی. تو وہاں تک اس پوائنٹ تک ان سب کو ریئلائز ہو گیا تھا کہ ظاہر ہے دس از سم تھنگ رانگ اور یہ دوسری طرح ہی ٹریٹ ہوگا. تو خیر یہ ساری چیزیں میرے ساتھ شروع ہو گئیں اور پھر مجھے بخار چڑھنا شروع ہو گیا، عجیب سی ویکنس مجھے ہو گئی اور یہ ساری چیزیں میرے ساتھ ہونا شروع ہو گئی. پھر رات کو میں لیٹی ہوئی تھی اور کمرے میں کوئی نہیں تھا، امی شاید مجھے کھانا بنا رہی تھیں، ہسبینڈ بھی روم میں نہیں تھے. مجھے ایسے لگا کہ جیسے بیڈ کے نیچے سے جو ہے نا وہ کوئی ناک کر رہا ہے پھٹے کو، ٹھک 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 ایسی بار بار آواز آئے. پھر میں نے اگنور کیا، پھر بار بار آئے، میں بار بار اگنور کر رہی تھی. میرا سر پھٹ رہا تھا اریٹیشن سے، ڈر سے، اتنے سارے تھاٹس ایک ساتھ. بار بار آواز آئے، میں بار بار اگنور کروں. پھر مجھے فیل ہوا کہ جیسے دروازے کے پاس کوئی کھڑا ہوا ہے. میں نے دروازے کے پاس مڑ کے دیکھا تو مجھے ایسے فیل ہوا جیسے 2 بچے کھڑے ہوئے ہیں، مطلب جس طرح 5-6 سال کے بچے ہوتے ہیں نا اس سائز کے، اور صحیح طرح کے مطلب بچے کوئی 2 کھڑے ہوئے. اندھیرا تھا، مجھے صحیح طرح نظر نہیں آ رہا تھا، مجھے لگا کہ 2 بچے کھڑے ہوئے ہیں. جو ہی میں نے وہاں پہ دیکھا پھر اگین نیچے سے ٹھک 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 کی آواز آئی. پھر اوپر چھت کے اوپر ایسے جس طرح کوئی بھاگ رہا ہوتا ہے نا وہ جیسے دھم دھم کی آواز آتی ہے، اوپر چھت سے آواز آنے شروع ہوئی. پھر پیچھے سے مجھے دوبارہ سے فیل ہوا کہ کوئی کھڑا ہوا ہے. اور یہ 3-4 چیزیں جو میں آپ کو بتا رہی ہوں یہ ایسے دم سے روٹیٹ کرنے لگ گئی ساری چیزیں ایک ساتھ ہی. تو میں نے دوبارہ سے چیخیں مارنا شروع کر دی. نیچے سے میری امی بھاگتی ہوئی آئی، ہسبینڈ کو بلایا، انہوں نے آ کے مجھے دیکھا. پھر تلاوت کرنے کی کوشش کی تو پھر میرے سر میں ایکسٹریم پین ہونا شروع ہو گیا.
اور وہی ساری چیزیں ان کو انفارچونیٹلی تلاوت روکنی پڑی کہ اتنی میری طبیعت خراب ہو گئی تھی اور میں تلاوت کو سٹینڈ آؤٹ ہی نہیں کر پا رہی تھی. پھر اس کے بعد کی جو میری میموری سلاٹ ہے وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ بالکل ایم پی سی ہے, صحیح طرح مجھے یاد نہیں ہے. میں جب سوئی رات کو, میں روزانہ سلیپنگ پنگلز لے کے سو رہی تھی. اس رات کو جب میں سوئی تو میں نے خواب بڑا کلیئر اور کرسٹل کلیئر خواب دیکھا کہ میں کفن میں کھڑی ہوئی ہوں اور میری شکل کی عورت جس طرح میں نے واش روم میں دیکھی تھی اسی شکل کی عورت ہوں میں, اور میرے منہ سے جو ہے وہ مٹی نکل رہی ہے. تو میں پھر ڈر کے اٹھ کے بیٹھ گئی. میرے ہسبینڈ نے مجھے دیکھا, صبح فجر کی اذانیں ہو رہی تھیں, پھر وہ میرے ساتھ بھی اٹھ کے بیٹھ کے. بخار میرا ایکسٹریم ہوتا جا رہا تھا اور اتنا ایکسٹریم ہو گیا تھا کہ مجھے پھر ان کو ایڈمٹ کروانا پڑا سی ایم ایچ. انہوں نے مجھے شفٹ کیا اور وہاں پہ بھی پوری ریگولر جو میڈیکیشنز اور ساری چیزیں تھیں وہ مجھے مل رہی تھیں. خیر پھر جیسے میں نے بتایا کہ اس سارے ڈیوریشن کی میری جو میموری سلاٹ ہے وہ بالکل ایم پی ہے. مطلب مجھے بس اتنا ہی یاد ہے کہ میں اٹھتی تھی, کھانا کھاتی تھی, ہاسپٹل ہوتا تھا, ہسبینڈ ملتے تھے, امی آتی تھی, ابو آتے تھے اور کزنز وغیرہ آتے تھے, ملتے تھے, سارے چلے جاتے تھے. مجھے لٹرلی صرف اتنا یاد ہے. تو بعد میں پھر مجھے امی نے ساری چیزیں بتائیں کہ ہم نے پھر قاری صاحب تھے, وہ آئے, انہوں نے تمہارا علاج وغیرہ کیا, اور وہ جو 15 دن کا اوکاڑا کا ٹرپ تھا وہ 3 سے 4 مہینے پہ شفٹ ہو گیا. فیصل آباد سی ایم ایچ میں مجھے ایڈمٹ کیا گیا. تقریباً 2-2.5 مہینے ریگولر میں ایڈمٹ رہی اور میرا بخار نہیں ٹوٹ رہا تھا. ایون دو یہ سی سی یو میں مجھے ایڈمٹ کیا رکھا کہ آخر یہ لڑکی کے ساتھ مسئلہ کیا ہے, کہاں پہ ایشو آ رہا ہے, کون سا انفیکشن ہے, کچھ ڈیٹیکٹ نہیں ہو رہا تھا. دا ڈاکٹرز ور ایکچولی کلو لیس, لٹرلی کچھ کسی کو سمجھ نہیں آ رہی تھی. تو امی مجھے بتاتی تھی کہ تم چیخیں مارتی تھی, رات کو اٹھ جاتی تھی, جب قاری صاحب آتے تھے تمہارے اوپر ڈن رکھتے تھے تو تم اونچی اونچی چیخیں مارتی تھی, تم جب بولتی تھی تو تمہارے منہ سے جو ہے وہ ڈبل ایک مردانہ سی آواز نکلتی تھی, اور تم عجیب عجیب باتیں کرتی تھی, عجیب عجیب نام لیتی تھی اور ہنستی تھی عجیب طریقے سے. مطلب اس طرح کی ساری چیزیں مجھے خیر بعد میں پتہ چلنا شروع ہوئی. مجھے یہ پورا 2 سے 3 مہینے کا جو سلاٹ ہے یہ سارا لٹرلی ایم پی ہے کہ مجھے بس اتنا ہی یاد کہ صبح ہوئی, کوئی آیا ملنے, کھانا کھایا, سو گئے, بس اتنا کچھ یاد ہے. تو خیر یہ سارا بڑا واقعہ ہے جتنا مجھے پتہ ہے. بہت ساری چیزیں اس میں نے مس کر دی ہوں گی, لیکن مین چیزیں میں نے آپ کو بتا دی ہیں. تو میں سب کو بس یہی بتانا چاہتی ہوں کہ پلیز اسٹے اوے فرام دیز پیپل اور اپنے اللہ پہ توکل رکھیں, اللہ پہ یقین رکھیں. انہوں نے آپ کا کچھ بھی نہیں کرنا سوائے نقصان کی. یہ بھی بتاتی چلوں کہ آج بھی لٹرلی مجھے عجیب و غریب قسم کے خواب آتے ہیں. میں کہیں پہ کھڑی ہوتی ہوں, مجھے لگتا ہے میرے پیچھے کوئی ہے, میرے آگے کوئی ہے. مجھے آج بھی کبھی کبھی بیڈ کے نیچے سے آوازیں آتی ہے, مجھے آج بھی شیشے میں دیکھ کے ڈر لگتا ہے. اور میں اٹ ہیز بین 7 to 8 years میں سارے واقعے کو, اور ابھی تک میرے 6 مس کیریج ہو چکے. ہم نے سارے ڈاکٹرز کو چیک کرا لیا, سب کچھ ٹھیک ہے, ساری رپورٹس نارمل ہیں. جو قاری صاحب تھے جنہوں نے ٹریٹمنٹ کیا تھا انہوں نے بس یہی بتایا کہ ابھی تک آپ کے مسئلے ختم نہیں ہوئے. خیر ایٹ دی اینڈ ہم نے وہ جو منحوس پیر بابا بنا ہوا تھا اس کو بھی ڈھونڈنے کی بہت کوشش کی, بٹ سم ہاؤ یہ وینش, وہاں پہ ملا ہی نہیں. وہ گھر بھی ابھی بند ہے اور میرے ہسبینڈ نے پولیس وغیرہ کو بھی انوالو کیا تھا, بٹ ملا ہی نہیں وہ بندہ. تو خیر یہ تھی میری چھوٹی سی سٹوری. رازال, میں آپ سے ریکویسٹ کروں گی کہ پلیز میرا نام وغیرہ اور کچھ مینشن مت کیجیے گا. بہت ساری چیزیں تو آلریڈی آبویس ہو چکی ہیں, بہت سارے لوگ جو جانتے ہوں گے وہ پہچانتے ہوں گے مجھے آبویسلی, لیکن خیر ایٹ دی اینڈ میں یہی بات کہوں گی پلیز ان چیزوں سے بچیں, خود کو محفوظ رکھیں اور اللہ پہ توکل رکھیں, اور اللہ میں
ان بری چیزوں سے، شیطانی خیالات سے اور ان ڈھونگی بابوں سے اور گمراہ ہونے سے بچائے رکھیے. بس یہ دعا مانگا کریں اور میرے لیے بھی دعا کریں. میں بہت مشکل سے گزر رہی ہوں. میں کنسسٹنٹ جو ہے وہ سائیکوٹک میڈیکیشنز بھی یوز کر رہی ہوں، سائیکالوجسٹ سے سیشنز بھی لے رہی ہوں، لیکن nothing actually is affecting. It has been 7 to 8 years that my life has been like this. So please pray for me. مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں. اور جو میری یہ ساری چیزیں سن رہے ہیں اس کو محض پلیز ایک کہانی مت سمجھے گا. اٹس مور آف اے کنفیشن. میں نے اتنا دل کھول کے کبھی کسی کو بیان نہیں کیا. یہ آپ کا ہی پلیٹ فارم ہے جہاں پہ میں یہ ساری چیزیں بتا رہی ہوں. تو پلیز مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ. ٹیک کیئر.